बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बलूचिस्तान में आज फिर बुज़दिल दुश्मन ने अपना वार किया और एक बम धमाके के नतीजे में 26 इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ और अफसोस की बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हर वक्त बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, उन्हें आम आदमी ऐसे जाँ बाक होते हुए नज़र नहीं आते। अगर वहाँ कोई कानून नाफज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं तो उस पर हमारी पूरी सोसाइटी में से लोग सीख पा होते हैं। नेशन की सबसे बड़ी पार्टी उसने एक एहतजाजी जलसा किया और ये ऐलान किया कि वो अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए अब जब घर से निकलेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब ऐसी तकारीर करने के माहिर समझे जाते हैं, हमेशा जज्बात को लोगों पर उभारते हैं, लेकिन आज भी कोई लाएअमल वो नहीं दे पाए। कारकुन मायूस भी हुए, कारकुनों ने सवालात भी उठाए कि आखिर हर बार हमें यह कहा जाता रहेगा कि हम इस बार जा रहे हैं और वापस नहीं लौटेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसा लाएअमल हमारे सामने नहीं आता। जलसे की तादाद में भी बहुत से सवालिया निशान हैं, क्योंकि KPK में हुकूमत PTI की है, ना कोई रुकावट ना कोई रोकने वाला, पुलिस इंतजामिया अपनी, वज़ीर आला खिताब करने आए और जलसा भी कोई ऐसा मौसर जलसा ना हो सके तो आखिर तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाजी सियासत चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसमें भी बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ सियासत में नफरत अभी भी बढ़ी हुई है। हर तरफ से हम देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, इंतहा पसंदी की सियासत देखने में नजर आती है। यूरोप अगर मरीम नवाज़ पंजाब की ज़िला गई हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद हैं, आज फिर एक वाक़या पेश आया जैसा कि काजी फायज ईसा के साथ पेश आया था। लोग चलते हुए आवाज़ें कसते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, गालम गलोच करते हैं, न जाने हम किस तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब इसार राणा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लंदन से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब अज़हर जावेद साहब, अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं स्वाबी, जहाँ जमील खान न्यूज़ के नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद हैं। जलसा सारा दिन उन्होंने कवर किया, जलसे की सारी सूरत हाल भी उनसे जानेंगे ताकि अंदाज़ा हो कि आज तहरीक इंसाफ का जलसा किस हद तक कामयाब रहा। जमील, ये बताइएगा कि जलसे के बारे में मुजमूई तौर पे इस जलसे को कामयाब कहा जा सकता है, एहतजाजी जलसे को नाकाम कहा जा सकता है, कैसा जलसा रहा? तहरीक इंसाफ ने बड़ा दावा किया था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज स्वाबी भी होने जा रहा है। जी बिल्कुल सर, ये अगर फुटेजेस में देखा जा सके, वीडियोस में देखा जा सके, रिकॉर्ड मौजूद है कि लाइटिंग की हद तक या स्टेज की सजावट की हद तक जलसा तो बहुत प्यारा लगता था। स्टेज पे बहुत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन भी बैठे थे, आए हुए थे, लेकिन कारकुनों की अगर रिपोर्ट सामने लाई जाए तो स्पेशल ब्रांच और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी रिपोर्ट और अदाद व शुमार के मुताबिक या जो वहाँ पे हमने देखा तो 3,500 से 4,000 तक कुर्सियाँ थी सर, और तकरीबन मजमूई तौर पर 5,500-6 हज़ार लोग आए थे, और ये भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से और खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला से लोग आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो जैसे ही जो लीडर्स है उन्होंने तकारीर शुरू की तो इंतहाई मायूसी थी कारकुनों में, और आहिस्ता आहिस्ता वो जलसगाह छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि खसूसी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में वहीं पे कारकुनों ने ये प्लान भी बनाया था कि एहतजाज करेंगे, लेकिन उनको कंट्रोल में रखा गया और उनका यही मौक़िफ़ था कारकुनों का कि बार बार उनको इमरान खान की रिहाई के नाम पे बुलाया जाता है और बानी PTI के नाम पे, और कभी वहाँ पे जो इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब खसूसी तौर पर वहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो एक किस्म का मजाक भी उड़ाया जा रहा था वहाँ पे जलसे के बाहर, जलसगाह के बाहर। जमील कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो मुखालफ लोग हैं उनको जलसे में स्टेज पर तकारीर के हवाले से कोई उनको अहमियत नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल, एक तो बाकायदा तौर पर उनको महदूद कर दिया गया उनकी तकारीर को, और खसूसी तौर पर शाहराम तरक्की साहब जो सवाबी ही के लीडर हैं और वहाँ लीड कर रहे थे इस जलसे को, वहाँ पे इंतजामात वगैरह के सिलसिले में, तो उनको तकरीर का मौका नहीं दिया गया। इसी तरह अली मोहम्मद साहब जो MNA है उनको भी तकरीर का मौका उस तरह नहीं दिया गया, उनकी ख्वाहिश थी कि वो तकरीर कर लेगा। दीगर भी खैबर पख्तूनख्वा के जो मुकामी MPs है या लीडर समझे जाते हैं या पार्टी के
اہم عہدوں پہ فائز ہے تو ان کو تقاریر کا موقع نہیں دیا گیا، اور خصوصی طور پر جیسے ہی ان کی تقاریر شروع تو کارکن واپس انہوں نے شروع کر دی، تو اسی وجہ سے کارکنوں کے جانے کی وجہ سے جو تقاریر تھی وہ انتہائی محدود اور مختصر کر دی گئی۔ سر جمیل، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ اسحاق رانا صاحب، آج کا جلسہ سوابی میں بڑے دعوے تھے تحریک انصاف کے، پھر تحریک انصاف کا ایک واضح گروپ بھی موجود ہے وہاں کے پی کے اندر۔ سوابی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ترقی خاندان کے پاس ہے، پی ٹی آئی کی، لیکن ان کی وہاں کے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ معاملات بہتر بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر اتنے بڑے دعوے کے بعد بھی پی ٹی آئی اپنے اس جگہ پہ جہاں نہ رکاوٹ، نہ سختی، نہ پولیس کے چھاپے، اگر بڑا جلسہ نہیں کر سکی، کیا سمجھتے ہیں گروپنگ ایک بڑی وجہ ہے، یا بار بار لوگوں کو بلانا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کو اسلام آباد کی طرف لے کر جائیں گے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک تو بات یہ کہ عموماً پاکستان کی ہسٹری میں جو حکومتی سرپرستی میں جلسے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اتنے نہیں ہوتے، ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ لیکن جو آج کا جلسہ تھا، ایکچولی آپ نے 2-3 چیزوں کی طرف بالکل درست نشاندہی کی۔ ایک تو یہ کہ سارا جو انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنی ذمہ داری ہے وہ ڈال دی ہے کے پی کے پہ، اور اس کے بعد ڈال دی ہے گنڈا پور صاحب پہ۔ باقی صوبے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سو گئے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری گنڈا پور کی ہے کہ وہ ہر 15 دن بعد ایک جلسہ کرے، اس سے پہلے وہ بھڑکیلے سے بیان دے اور لوگوں کا جوش گرمائے، پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرے۔ تو پریکٹیکلی تو پنجاب کی قیادت بھی تقریباً انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی بھی ہے، سندھ کی قیادت بھی، بلوچستان کو تو میں بیچ میں نہیں اس میں گنتا۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو آج جلسہ وہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا ایسے ہی ہونا ہے، کوئی بڑا عوامی کوئی طوفانی جلسہ، وہ گنڈا پور جو مرضی خطاب کریں، بیان دیں، جو مرضی کریں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یہ جلسے کے پی کے میں آپ 2000 کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ کے پی کے سے باہر نہیں نکلتے، جب تک آپ پنجاب میں کوئی جلسہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اسلام آباد میں ذرا سا وہ ہوتا ہے تو ایک شور مچتا ہے۔ آج کے پی میں جلسہ تھا، اسلام آباد میں کنٹینر لگا دیے گئے، اسلام آباد میں 144 لگ گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو محدود کر دیا گیا کے پی میں۔ کے پی میں محدود کرنے کے بعد وہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا کیے گئے کہ گنڈا پور یا تو سولو فلائٹ کریں یا ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں شریک ہوں گے۔ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا انٹل انلیس پی ٹی آئی کی باقی قیادت جو ہے پنجاب کی خصوصی طور پہ وہ سامنے نہیں آتی۔ اظہر جوید صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ لندن میں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی اس وقت تو لیڈرشپ بھی لندن میں آئی، میاں نواز شریف بھی میڈیا لوگوں سے ملے۔ میاں نواز شریف ایکٹیو نہیں ہوئے، اگر اپوزیشن جو ہے اس وقت اس کی تحریک میں جان نہیں ہے تو دوسری طرف میاں نواز شریف بھی ایکٹیو نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہنچی ہیں، اپنے علاج کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب اور مریم صاحبہ بھی چلیں گے۔ ایک پوری سوشل میڈیا پہ کمپین ہے کہ اب واپس نہیں آئیں گے، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اکٹھے پاکستان آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ اس طرح کی باتیں تو ہم نے 2007 میں بھی سنی تھی جب مشرف ڈکٹیٹر موجود تھا اور کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف لندن سے نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 9 سپتمبر کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور انہیں زبردستی سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ اس طرح کی باتیں ہم نے 2017 میں بھی سنی تھی جب الیکشن سے پہلے کہا یہ گیا کہ اب بلکہ ان کو سزا بھی دے دی گئی اور اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ اب تو یہ نہیں آئیں گے، ان کی بیٹی سمیت سزا دی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف آئے بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ جیل گئے۔ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں یہ سیاسی نعرے ہیں، سیاسی اپنے ورکرز کو انگیج رکھنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نواز شریف یہاں پہ موجود ہیں، اب گئے ہیں، وہ جنیوا میں موجود ہیں، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر وہ اپنے علاج کے لیے وہاں گئی ہیں، ان کا جو سرجری ہوئی تھی لاسٹ ایئر اس کا فالو اپ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایکٹیو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ملک صاحب ایکٹیو کس چیز کے لیے؟ انہوں نے پچھلے 3 ہفتے میں 3 بار انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے۔ امریکہ میں گئے، انہوں نے بڑی تفصیلاً انہوں نے بات کی، ان کا جو ورکرز کا اجلاس تھا تقریباً 20 منٹ تک وہ بات کی اور انہوں نے وہ بولے۔ اس کے بعد یہاں پہ لندن جب آئے وہ واپس امریکہ سے، انہوں نے جرنلسٹوں سے جو اپنے ان کے گھر کے باہر آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد میرے سے تقریباً 6 منٹ کی ان کی 1 to 1 ایکسکلوسیو بات ہوئی، انہوں نے اس پہ میڈیا میں بات کی۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں
वो पहले भी जो है वो बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। उनकी ये खसूसियत, ये कह लें कि वो खसूसियत है या खामी है, बहुत सारे लोग उसको खामी समझते हैं, बहुत सारे लोग उसको खसूसियत समझते हैं। मियां नवाज शरीफ, हम जब 4 साल यहाँ पे भी थे तो कई दफा वो कहते थे आज बात करेंगे मीडिया के साथ, लेकिन वो नहीं करते थे। अब बात यह कि अब वो हुकूमत उनकी है, उनकी जो साहबजादी है सब पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, उनके भाई जो है इस वक्त वजीर आजम है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका मामला ठीक है। वो किस चीज पे बात करें? क्या यानी मतलब है आपका कहने से मुराद ये कि वापस आ रहे हैं वो मरियम नवाज साहिबा के साथ ही? जी बिल्कुल, अभी अगले हफ्ते मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा वापस यहाँ पे लंदन पहुंचेंगे और मेरी इत्तलात के मुताबिक 16 नवंबर को मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। 5 दिसंबर को शरीफ फैमिली के अंदर एक शादी भी है। मेरी इत्तलात के मुताबिक हुसैन नवाज साहब के जो बेटे हैं उनकी शादी लाहौर में 5 दिसंबर को है। तो उससे पहले बल्कि 16 नवंबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे। ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि इस दफा जो है उनके जो राब्ते हैं, जो इस दफा हमने यहाँ देखा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को अमेरिका में भी टाइम दिया, यहाँ पे भी दिया। तो इस दफा अब हालात थोड़े से काबू में उनके इकोनॉमिकली। सबसे बड़ा मसला उनका ये कहना है नवाज शरीफ का कि मईशत का मसला है, महंगाई का मसला है और उसको हल करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है जो हालात हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, इस वक्त टोटली हुकूमत कंट्रोल में है और पीटीआई की आखिरी उम्मीद इस वक्त ट्रंप साहब बन गए। और ट्रंप अगर कुछ मुदाखलत करें जो इनके पीटीआई के जो बात होती है लोगों से, तो फिर कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। आर्मी चीफ अगले 3 साल के लिए मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब अगले 5 साल के लिए मौजूद है। तो इस वक्त बोलने का कोई टाइम नहीं है, इस वक्त तो कारकर्दगी दिखाने का टाइम है। कारकर्दगी दिखाएंगे तो अगले वोट मिलेंगे या आगे ये बरकरार रह सकेंगे। इनकी जो सियासत है, सियासत इस वक्त अमेरिका में भी देखे महंगाई की वजह से बहुत सारा। ये जो वाकया आज मैं चाहूंगा सब उसका भी उससे पूछ लूँ। ये वाकया पेश आया आज जब मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ जो है वो बाहर निकले हुए थे, तो कुछ लोगों ने आवाज़ें कसी या कुछ लोगों ने वहाँ वीडियोस बनाई। ये कौन लोग थे? कोई गिरफ्तार हुआ या किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट की मुस्लिम लीग नवाज ने? देखो जी, ये एक ही वाकया था, एक ही खातून थी और एक ही खातून वीडियो बना रही थी, साथ साथ वो कमेंट्री करते जा रहे थे। जो रिवायती इल्जामात है, देखिए वो उन्होंने बड़े आराम से वो बैठे हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। अब ये अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि देखें यहाँ लंदन में भी एक वाकया हुआ, आपको याद होगा, काजी फायज ईसा साहब वाला। उसके खिताब के मौके पर पीटीआई के लोगों ने मुजाहरा किया, बड़ा अच्छा मुजाहरा था, 50, 60, 70 लोग थे, उनकी क़यादत मौजूद थी, उन्होंने एक अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जो वाकया हुआ कि जब वो 10, 15, 20 लोगों ने बाहर निकलते हुए काजी फायज ईसा की गाड़ी पर मुक्के मारे, उन्हें रोकने की कोशिश की, वो एक अफसोसनाक वाकया के तशद्दुद का अमल जो है वो इसमें वादे होते नजर आ रहा है। आज का वाकया भी इसी तरह का, एक बंदा था, एक बंदी थी सिर्फ, जिसने वो वीडियो बना के वायरल करने के लिए। ये बहुत सारा यहाँ पे भी देखा है कि सोशल मीडिया पे आने के लिए बहुत सारे लोग तरीके इंसाफ को भी बदनाम कर रहे हैं, तशद्दुद का अंसर ला के, और इस तरह एक बदमजगी पैदा होती है। इस तरह के वाकयात आपने पहले मरियम औरंगजेब साहबा के साथ देखे, और भी लोग इस तरह के वाकयात। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आज जो कुछ स्टेटमेंट भी आई आज पीटीआई के ट्वीट से, इमरान खान साहब के ट्वीट से कि फ़ौज के हम खिलाफ नहीं हैं, इदारे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 10 साल के लिए अगर प्लान किया जा रहा है किसी को रखने के लिए तो उस पर नफ़रतें पैदा होती हैं, गम और गुस्सा पैदा होता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौज के साथ बातचीत की भी हामी है, दूसरी तरफ तनकीद भी की जाती है। कोई रास्ता ऐसा निकलता हुआ आपका नज़र आता है कि कहीं बातचीत हो सकती है? फिर आर्मी चीफ पर तनकीद करना, फौज को कहना कि वो हमारे जो है वो टारगेट नहीं है, ना फौजी इदारा जो है हम उस पर तनकीद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है आज सलाम पेश करूंगा उन शोहदा को जिन्होंने अपने हमारे मुस्तकबिल के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए अपने आज कुर्बान किया, और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ गो हूँ। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, देखें एक बात बड़ी वाज़ेह है, चलें जनरल बाजवा साहब के हवाले से आपने जो भी किया, अपना नैरेटिव बनाया, गो कि वो भी झूठ के ऊपर मबनी था। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए, जो एक हाफिज कुरान हैं, जो कि आपके साथ DJISI रह चुके हैं, आपने उनके खिलाफ एक मनफी रुझान जो है वो क्यों बनाने की कोशिश की, क्यों झूठा प्रोपेगेंडा किया? मसला ये है कि अगर एक तरफ वो कहते हैं, ये पीटीआई का एक गुड कॉप बैड कॉप का एक तरीका है, वो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी फौज से हम बात करना चाहते हैं और हम जो है हम तो बहुत अच्छे लोग हैं,
لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستان کا ایک اہم معاملہ ہو، چاہے وہ IMF ورلڈ بینک سے جب قرضہ ملنے کی بات ہو تو ان کے سامنے جا کے دھرنا دے دو، چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے بدنامی کی کیمپین ہو جو کہ بالکل من گھڑت اور جھوٹ ہوتی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے موبائل وینوں کے اوپر اسکرینیں لگا کے یورپ میں، انگلینڈ میں اور کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر وہ لگا کے دنیا کے سامنے تمسخر بنایا جاتا ہے. لیکن PTI کی قیادت اگر یہ کام نہیں کروا رہی تو اس کو کنڈیم کیوں نہیں کرتی؟ تیسری جانب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی شہداء کا کوئی ہوتا ہے اس میں PTI کی قیادت جو ہے کہیں ان جنازوں کے اندر نظر نہیں آتی، چاہے وہ KP پولیس کے ہی جنازے کیوں نہ ہو. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہم اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ 10 سال کی پلان کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ یہ مفروضات اور ٹوٹل من گھڑت، میں نے آپ سے کہا نا PTI کا جو ایک سوشل میڈیا سیل ہے وہ ان کے اپنے آپ سے بھی کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ 10 سال کی جب بات عمران خان صاحب کے متعلق ہو رہی تھی تب جو ہے وہ سب جائز تھا، تب وہ حلال 10 سال تھے، اور اب یہ حرام 10 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں اصلی مسئلہ یہ ہے کہ PTI جس انداز کے اندر کام کر رہی ہے اور جن لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، ملک غدار عادل راجہ بھگوڑے اور پاکستان کے غدار عظیم، اور اسی طریقے سے حیدر مہدی جیسے غدار ان لوگوں کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہے. میرے خیال میں یہ مقام شرم ہونا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی آج اس پاکستان کی وجہ سے ہیں، اور پاکستان کی عزت سے اگر کوئی کھلواڑ کرے گا تو پھر میرے خیال میں مجھ جیسے، آپ جیسے تمام حب الوطن جو ہیں وہ سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اس ٹائم پہ ملک کو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس ٹائم پہ معاشی استحکام جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اس کے اندر کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے. انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا SCO کانفرنس سے الحمدللہ پاکستان کے وقار کے اندر، پاکستان کی سفارتکاری کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ ہوا، اور پوری دنیا نے اس کے اوپر اش کیا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی جو عرب دنیا کے ساتھ اب آپ دیکھ لیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب ایک طرف ایران کے وزیر خارجہ آتے ہیں اور اگلے دن حافظ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کتنی عزت ہے، پاکستان پہ کتنا لوگوں کو بھروسہ ہے. پاکستان افواج، پاکستان ریاست اور پاکستانی حکومت اس ٹائم پہ ایک میرے خیال میں اتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے جو پاکستان کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈائیلاگ کے لیے ضرور راستہ کھلا ہے، لیکن جیسے کہ DG ISPR صاحب نے 2 دفعہ اپنی پریس کانفرنس میں بڑا واضح، 2 ٹوک اور برملا انداز میں یہ کہا کہ جو بھی بات چیت ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوگی. راولپنڈی کے لیے تمام دروازے بند ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ معافی مانگیں، پبلکلی معافی مانگیں. اگر آپ کو پبلکلی غنڈہ گردی کرتے ہوئے جو ہے وہ پرابلم نہیں آتی، آپ کو 9 مئی کے دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہوئے جو ہے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو پبلک کے سامنے، اس قوم کے سامنے، اس کے ریاستی اداروں کے سامنے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جو انہوں نے دیکھ لیا امریکہ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، چانسلرشپ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اس سے بین الاقوامی ان کے اوپر قوانین کا اطلاق ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا. جب انہوں نے دیکھا کہ تمام راستے بند ہو رہے ہیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آئے نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے واویلا مچا دیا ہے کہ ہم تو جناب 24 گھنٹے کے اندر کام ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس میں بھی بات کرتے ہیں عبداللہ صاحب، چونکہ ایک بریک لینی ہے، اس میں بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ پر اب ساری امیدیں لگی ہیں PTI کی، لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر رانا صاحب، PTI نے یہ ماحول کیوں بنا لیا، خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کہ جی ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور وہ بس ایک کال کریں گے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہونے کی امید بھی قائم ہوتی ہے تو جو PTI کے باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ اس قسم کا ماحول بنا دیتے ہیں، آرمی چیف کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، وہ فوج کو اور آرمی چیف کو برابر کر کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. ان حالات میں عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہ جی کہ ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، جبکہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کرتے کہ جو ادارے کے خلاف کمپین کرتے ہیں؟ ایک تو جو ٹرمپ والا معاملہ ہے اس میں کل علیمہ آپا نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا، جو عمران خان کی بہن ہے اور یہ سمجھی جاتی ہیں کہ عمران خان کی بات باقی لوگ تو شاید مکس کر کے کرتے ہوں، لیکن وہ علیمہ جو کہتی ہیں وہ وہی لائن ہوتی ہے جو عمران کی ہوتی ہے. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ کوئی ہمارا باپ لگتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی سیاسی خودکشی عمران خان کی یہی ہوگی کہ اگر وہ ٹرمپ کے نام پہ بری ہو جائے.
تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی سیاست غریدہ فاروقی کے جملے کے مطابق ختم شد ہو جائے گی. اچھا. تو عمران خان کبھی ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے گا کہ وہ ٹرمپ کے ذریعے رہا ہو جائے اور اس پہ نواز شریف 2 کا ٹھپا لگ جائے کہ نواز شریف بھی ایسے ہی گیا تھا تو عمران بھی آ گیا. تو وہ یہ کر کے اپنی ساری زندگی کی اسٹرگل کو کبھی بھی خون کھاتے نہیں پھینکے گا. تو یہ تو کلیئر سمجھے کہ ایسا نہیں ہے. اور کل علیمہ نے اسی لیے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اس کی طرف کیوں دیکھیں, وہ ہمارا باپ لگتا ہے. لیکن رانا صاحب جو ان کے بڑے اہم لوگ ہیں, مثلا شہباز گیل صاحب ہوں, وہاں پہ عاطف خان صاحب ہوں, جاوید انور صاحب ہوں امریکہ کے اندر, وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے. بڑے اہم ذمہ دار سمجھاتے ہیں, خاص طور پر جو لابنگ کرتے ہیں امریکہ میں پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی جو ہے حکم کے مطابق, ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا پی ٹی آئی کے لیے اٹ سیلف خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا جو ہے عمران خان کے نیریٹو کو نقصان پہنچانا ہے. لیکن ان کی عمران خان سے ایک عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی, اور اتنا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ جو شاید 1-2 ملاقاتوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. تو وہ اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اسے سمجھے کہ عمران خان کی کوئی لائن ہے تو وہ تو علیمہ نے کل بالکل کلیئر کر دی ہوئی ہے. دوسری چیز میں آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا. دیکھیں, آرمی چیف نہ تو نون لیگ کے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کے ہیں, نہ پی ٹی آئی کے. 24 کروڑ لوگوں کے آرمی چیف ہیں اور ہمیں ان پہ فخر ہے. وہ ہمارے محافظ ہیں, ہمارے سپہ سالار اعظم ہیں, اور ہم تو نہیں کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح بھی کنٹروورشل ہو. اور جو قربانیاں پاک فوج دے رہی ہے, ہم یہاں بیٹھ کے 100 سال بولتے رہیں تو ہم اس ماں کے ایک جذبے کی قیمت نہیں دے سکتے جس نے اپنا جوان بیٹا اس ملک کی حفاظت کے لیے پیش کیا ہو. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کی برابری کر سکتا ہے, وہ کوئی پولیٹیشین ہو, کوئی بھی ہو, تو یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہے. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ کچھ لوگوں کی دال روٹی ہی اس بات پہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح نہ ہو. اور جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے, یہ تو انڈیا کی ڈسنفو لیب جب ہم نے یورپی کی وہ سے پتہ چلا تو پتہ چلا کئی ہزار لیب ہیں جو ایسا کام کرتی ہیں. اب پتہ نہیں کون کون بیچ میں لچ تل رہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اگر پی ٹی آئی بھی پاک فوج کے خلاف کھڑی ہوگی تو عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. عبداللہ بھائی نے ایک بات کی کہ جو 9 مئی انہوں نے کیا, یہ وہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے سزا دیں, تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو ہمارے شہداء کے. لیکن ثابت کریں نا, عدالتوں میں ثابت تو کریں. 2.5 سال سے آپ ثابت ہی نہیں کر پا رہے. جو مجرم ہے دے دے سزا بھائی, بالکل ٹھیک ہے, انہیں ٹانگ دیں, کوئی نہیں بولے گا. لیکن اگر آپ انہیں ٹانگ بھی نہیں رہے, سزا بھی نہیں دے رہے, اور اسے پولیٹیکل سٹنٹ بنا کے نون لیگ یا باقی لوگ اس کے پیچھے چھپ رہے ہوں, تو میں اسے کیا سمجھوں گا کہ یہ کیا ہے پھر, یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. اگر ختیجہ شاہ باہر آ جاتی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اندر رہتی ہیں تو میرے سوال تو اٹھے گا کہ اگر ایک ہی طرح کے 2 ملزم ہیں تو ایک کے ساتھ ایسا سلوک, اور ایک تو کمیٹی میں شامل ہو رہی ہے, ایک کی سنوائی کوئی نہیں ہو رہی. اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں, آج جو وہاں پہ لندن میں ہوا میں اسے سخت کنڈیم کرتا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا. میاں نواز شریف ہوں, مریم صاحبہ ہوں, بہرحال وہ ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے. لیکن مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بڑا دکھ ہوا کہ پنجاب اس ٹائم سموگ میں مر رہا ہے. بوڑھے جو ہیں وہ شدید بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, بچوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اس کا کوئی تدارک نہیں ہو رہا. اور اس صوبے کی جو حکمران ہے اگر وہ جا کے سوئٹزرلینڈ کے اچھے باغات میں سیر کرے اور مسکراتے ہوئے تصویریں دے تو دکھ تو ہوگا. ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں پہنچے گی کہ میرا والی وارث جو ہے وہ تو باہر جا کے اچھی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے, مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ایک عورت نے اگر کچھ کہہ دیا تو وہ بہت برا ہوا, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری وزیر اعلیٰ کو بھی اس موقع پہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ سوئٹزرلینڈ میں گلے کا علاج ہوتا ہے یا نہیں, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کو بالکل یتیم چھوڑ کے, جب لوگوں کو سانس لینا ممکن نہیں ہے تو آپ جا کے باغات میں بڑے بڑے سانس لے رہی ہیں. تو لوگوں کو اگر اس بات پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اسے بھی سمجھیں نا. ٹھیک ہے. اچھا جوید صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے اکثر غیر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پاکستان میں شاید یہ رواج کم ہے
ابھی رانا صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہے، پھر ان کے پیچھے اپنے اپنے مقاصد ہیں، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹل ہوں. ایون جو کمپین چلائی جاتی ہے باہر سے ہی چلائی جاتی ہے. ان ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو پارٹیاں آن بھی نہیں کرتی، ڈس آن بھی نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے. ملک صاحب دو چیزیں، ایک تو جو ابھی عمران خان صاحب کی بات ہوئی نا کہ شاید ان کا رابطہ نہیں ہے، میں آپ کو یہاں کریڈیبل ایویڈنس سے مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینہ پہلے تک، جب تک فیض حمید صاحب نہیں پکڑے گئے تھے، وہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر لنڈن اور امریکہ میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کو وہ ہدایات دیتے تھے سوشل میڈیا کے لیے بھی، اور تمام جتنی بھی لابنگ ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں وہ عمران خان کی ہدایت پر ہو رہی ہے. چاہے وہ سینیٹرز کے ساتھ جو ان لوگوں نے اپنی کمپین چلائی ہے ان کے سائن کے ساتھ، یہ ٹیلیفونک رابطے میں تھے. جب تک فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پکڑے نہیں گئے تب تک عمران خان لنڈن میں بھی اور امریکہ میں بھی اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلی بنیاد پر ان کی فون پر بات ہوتی تھی، واٹس ایپ پر. اظہر صاحب یہ تو پھر پنجاب حکومت کی ناکامی ہے نا. اڈیالہ جو ہے جیل راولپنڈی پنجاب حکومت کے زیر تمام ہے. بہت کچھ ملک صاحب پنجاب حکومت کے زیر اہتمام ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہاں فیض حمید صاحب نے کیا کیا چیزیں فکس کی ہوئی تھی. یہ میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کی تھی، آج ٹویٹ ایسے ہی ہے جیسے ملک صاحب جی رانا صاحب، یہ ملک صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں اس پہ یہ آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے، برطانیہ میں چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیسہ لگ رہا ہے. آپ کی لابنگ فارم امریکہ میں بھی ہائر ہے اور عمران خان کی ہدایت پر ہے، اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے یہ ساری جو چیزیں آرمی چیف کے خلاف بھی جتنی کمپین چلتی ہے ان کے، جیسے عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ وہ گاڑیوں پہ ان کی تصویریں لگا کے کر رہے ہیں، برطانیہ میں بھی ہے، ان کی ہدایت میں ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو بری ذمہ قرار دینا کہ اس میں انوالو نہیں ہے، وہ بالکل انوالو ہے، اور تمام لابنگ ان کے تحت ہو رہی ہے. اور ابھی جو رابطے ہیں اب وہ بالواسطہ ہو گئے، جو لوگ مل کے جاتے ہیں تب وہ کرتے ہیں. دوسرا آپ نے بات کی ابھی مریم نواز کے حوالے سے، مجھے آج بھی یاد ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب اپنے علاج کے لیے یہاں پر آئیں تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے آوازیں کسے، انہوں نے کہا یہ جی وہاں پہ چلی گئی، یہاں پہ رہنے آئی ہیں، پھر یہ مسکرا رہی ہیں، پھر یہ یہاں پہ اس طرح ہے اس طرح. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی علاج ہوا، لیکن ان کو یہاں پر جو جس تکلیف سے وہ گزری اس کے بعد ان کا یہاں پہ ان کی وفات ہوئی. مریم نواز صاحبہ کا سیریس ایشو ہے، ان کے جو گلے کا لاسٹ ایئر آپریشن ہوا تھا اس میں کمپلیکیشنز ہیں، وہ اس کے لیے وہاں آئی ہیں. وہ وہاں پر جو بھی ایک انسان کا بنیادی حق اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اور بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں. ہمیں کسی کی بیماری پر میرا خیال ہے کہ طنز کرنے کی بجائے اگر ہم بہت سارے ان کو دعا کریں، اور یہ جو رویہ ہے ایک بندے کا کھڑا ہو کے کرنا یہاں پر ابھی تو سب لوگ کنڈیم کر رہے ہیں. رانا صاحب نے بڑے کنڈیم کیا. یہاں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا ہے. اسحاق رانا صاحب، یہ جو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ اب ہم واپس گھروں کو نہیں آئیں گے، جب نکلیں گے عمران خان صاحب کو رہا کروا کر جائیں گے، کیا ایسی احتجاجی تحریک سے یا احتجاج سے یا جلسے جلوس سے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں لیکن میں ذرا چونکہ پرانا ہوں، میں نے بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھی. ایک مظہر شاہ کریکٹر تھا، وہ کہتا تھا او میں ٹبر کھا جائیں ڈکار نہ مارا، ٹھیک ہے، او میں پھٹیاں پہن دیاں گا، او میں کشت کٹ کے آیا میں نشت مار دیاں گا. تو وہ کردار کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے تو ویسے ہی ووکل کارڈ جو ہیں تھوڑے سے کمزور ہیں، اس لیے زیادہ زور لگاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جذباتی بول رہے ہیں. ووکل کارڈز کا بھی ایشو ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ علی امین ایک اچھا پولیٹیشین ہے، بہترین اننگ کھیلتا ہے، ان رہتا ہے پولیٹکس میں، ان عوام میں، ان خبروں میں، ان پروگراموں میں. ان اور کون ہے مجھے بتائیں ملک صاحب مسلم لیگ پی ٹی آئی کا قیادت میں کوئی ایک بندہ بتا دیں جو ڈسکس ہوتا ہے، جس کی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو یہ اس کی کامیاب پولیٹیشین ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے. اتنا ہی ہے. عمران خان کو رہا کرنا ہے وہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہ بڑا لمبا کام ہے. کیوں جی اظہر جوید صاحب، آپ کو لگتا ہے احتجاجی تحریک کے نتیجے میں کچھ پی ٹی آئی گین کر پائے گی؟
देखिए जी, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पीटीआई सियासत नहीं कर रही। सियासत अगर कर रही होती तो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत होती। पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, पीटीआई ने सेनेट वो ये अपना कौमी असम्बली छोड़ दी, हुकूमतें दो छोड़ दी, अब भी वही रवैया। इनको जो यहाँ बाहर बैठे लोग हैं वो वर्गला रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग हैं वो उनको हकीकत बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों की रोटियां लगी हुई हैं, लोगों के यहाँ पे कारोबार चल रहे हैं। लोग अमेरिका से उठते हैं, फ्रांस जाते हैं, स्पेन जाते हैं, लंदन आते हैं, फिर यहाँ पे लोगों को कभी वो चांसलरशिप के नाम पर एक ड्रामा खड़ा करते हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कुछ सियासत हो। सियासत का काम क्या होता है? आपको एंगेज करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी। आज भी तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो एंगेज करें, एस्टेब्लिशमेंट को करे, हुकूमत को करे, वो बात करें, बात करने से ही इमरान खान बाहर आएंगे। ट्रंप के ऊपर जावेद, गंडापुर ने शोधा के जो फैमिलीज है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा पैकेज का ऐलान किया, वो एंगेज है, बेफिक्र रहे हैं। और मैं तो अंदर बैठ के, जैसे तुमने कहा, अच्छी बात बताता हूँ, बाहर वाले सही नहीं बताते। लेकिन अपना राणा साहब फाइनल कमेंट। जी बात सिर्फ सुन ले, बाहर वाले यहाँ पे जो है अपनी लॉबिंग के चक्कर में, आपके जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान से फंडिंग जा रही है, उस चक्कर में सियासत जो है वो नहीं करने दे रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सियासत अगर पाकिस्तान के अंदर रह के करें तो इमरान खान साहब भी बाहर हो, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन बाहर की जो ठीक हो गया, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सब चुके। बिल्कुल 30 सेकंड बचे मेरे पास। राणा साहब, क्या कुछ लोग वाकई नहीं चाहते इमरान खान साहब बाहर आए? नहीं, लोगों की रोजी रोटी चल रही है। मलिक साहब किहो जी गल करते हो तुसी, वो बाहर आ गया तो फिर ए सारे हीरो किथे जाएंगे? जब वो बाहर आ गया तो फिर इन सब की दाल दलिया कहाँ चलेगा? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर 5 मिनट बाद कर देते और मीडिया में, वो तो काउंसलर नहीं बन सकते। इमरान खान अंदर रहेगा तो इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। और अजहर जावेद की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ये जो बाहर बैठ के सियासत करते हैं ये गलत है। अजहर से कहें मियां नवाज शरीफ को फौरन वापस पाकिस्तान भेजें, इधर बैठ के सियासत करें। वो कहते हैं 16 नवंबर को आ रहे हैं, 16 को आ रहे हैं राणा साहब। देख लें। अजहर जवेद साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।